بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جن ذمہ داریوں کے ساتھ اپنی مخلوق کو استوار کیا ہے، ان میں ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ انسان اپنے گرد و پیش کے ماحول سے آگاہ رہے۔ اور وہ علماء دین جو سیاسیات کا رخ نہیں جانتے اور گرد و پیش کے حالات سے بالکل بے خبر رہتے ہیں، وہ جو علماء کی ایک اعلیٰ سطح ہوتی ہے وہ اس درجے کے نہیں ہوتے۔ علمی تحقیقات اور اپنے سے بڑے لوگوں کی سرپرستی میں کام کرنا اور کسی بڑے مقصد کے لیے علیحدہ ہو جانا ایک الگ بات ہے، اور آدمی سرے سے جانے ہی نہ کہ گرد و پیش کی کیا صورتحال ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ تنہائی کا یہ مطلب نہیں ہے لا تعلقی۔ تنہائی لا تعلقی کے معنی میں نہیں آیا کرتی۔ آدمی تنہائی پسند ہے، الگ رہنا چاہتا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے، یہ ایک الگ چیز ہے، اور تعلق ہی منقطع کر دے یہ ایک الگ چیز ہے۔ تعلق منقطع نہیں ہوتا، آدمی ملتا جلتا ہے، کسی کو وقت دیتا ہے، کسی سے وقت لیتا ہے، اپنا خاندان، بیوی بچے یا جن جن کے حقوق ثابت ہیں ان کے ساتھ گفتگو، اٹھنا بیٹھنا، تنہائی کے باوجود یہ قائم رہے، بس یہ ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسی تنہائی غالب آ جائے کہ حقوق اور فرائض اس سے متاثر ہونے لگیں تو یہ غلط ہے۔ ان دنوں جو بہت بڑا ایک سانحہ پیش آیا ہے ساہیوال کا، اور لوگوں کا اس میں مارا جانا، یہ ایسی چیز ہوئی ہے کہ اس کی تمام تر تفصیلات پڑھی بھی نہیں جا سکتی۔ وہ صحیح ہے، غلط ہے، وہ مجرم تھے، نہیں تھے، یہ تو پوری تحقیقات جو کرتے ہوں گے شاید وہ اس کا کھوج لگا سکیں، لیکن جس درندگی اور سفاکیت اور خون بہانا اس کا مظاہرہ ہوا ہے، یہ ایسی درندگی ہے جو کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے ایک ذلت کا داغ ہے۔ اور اس پہ بے حسی یہ ہے جو ہمیشہ سے روایتی طور پہ چلی آئی ہے۔ نقیب اللہ محسود، اس کے قتل پہ کیا کچھ نہیں ہوا، اور اس کا باپ ابھی بھی انصاف کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے۔
اب یہ شروع ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ حسب معمول انہیں بھی انصاف نہیں ملنا۔ کسی آدمی میں صلاحیت کا ہونا الگ بات ہے، پھر صلاحیتوں کے مطابق اسباب اور وسائل کسی کو مل جائیں یہ بھی ایک الگ بات ہے، اور خواہش ایک الگ بات ہے۔ ایک آدمی کی خواہش ہے کہ وہ انصاف کو قائم کرے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اسے انصاف قائم کرنے کے کتنے مواقع ملتے ہیں یہ ایک الگ چیز ہے، اور اس میں خود صلاحیت کتنی ہے انصاف کو قائم کرنے کی یہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک آدمی کی بہت تمنا ہے کہ وہ ایک کتاب لکھے، بالکل ٹھیک ہے، یہ اس کی خواہش ہے، تمنا ہے۔ اب وہ کتاب لکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یا نہیں؟ یہ بھی مان لیا کہ کتاب لکھنے کی صلاحیت وہ رکھتا ہے، اب اس کے بعد اس کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے اسباب بھی ہیں یا نہیں؟ اب اسباب بھی مفقود ہیں، تو یہ تینوں مراحل جمع ہو جائیں پھر جا کر کہیں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ملک میں عام طور پہ لوگوں کی خواہش ہے کہ انصاف ہو، لیکن اس انصاف کرنے والوں کی جو صلاحیت ہے کیا وہ بھی اتنی ہے کہ وہ انصاف دے سکیں؟ اور پھر کیا ان کے پاس اسباب اور وسائل بھی اتنے ہیں، وہ اتنے آزاد ہیں کہ آزادانہ فیصلے کر سکیں؟ آزادانہ فیصلے ہو نہیں سکتے۔ نیشنل پریشر، انٹرنیشنل پریشر، جو قوتیں اور طاقتیں ظالموں کو حکمرانی دیتی ہیں، ان کا خوف، ان کا رعب، پھر دل کی اس خواہش کو کیسے مارا جائے، کچلا جائے کہ میں حکمران ہوں۔ تو اندرونی اور بیرونی طاقتوں کا مقابلہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ خود ذہنی سطح کا اتنا بلند ہونا کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ اب نظام کی خرابی کے تحت ایک آدمی بڑے سے بڑے عہدے پہ آ جائے، لیکن اس میں بنیادی طور پر یہ صلاحیت ہی نہ ہو تو وہ خواہش کے باوجود کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ بھی سکے، بجائے یہ کہ ان چیزوں کی امپلیمنٹیشن ہو جائے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ جو ظلم مچا ہوا ہے، اور اس معاشرے میں جو تسلسل کے ساتھ انسانی خون بہہ رہا ہے، یہ پہلے بھی رنگ لایا ہے، اب بھی رنگ لا رہا ہے، اور آئندہ بھی اللہ کے یہ قوانین بدلنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے ان افراد اور اداروں سے جو پستی میں جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے، اور تعلیم نہیں، شعور نہیں، اور اتنی سفاکیت ہے کہ ہم لوگ تو اس کے سمجھنے سے بھی قاصر ہیں کہ انسان ایسا درندہ کب بن جاتا ہے کہ وہ اپنے جیسے ہم نفسوں کو، اپنے جیسے انسانوں کو، اپنی اولاد کی طرح جو بچے ہوتے ہیں ان کو اس بے دردی سے گولیوں کی زد پہ لے آئے۔ اور ایسے لوگ آخرت خراب کرتے ہیں یا نہیں، لیکن دنیا ان کی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوا کرتا کہ کوئی آدمی ظلم کرے
اور پھر اللہ کا قانون اسے چھوڑ دے۔ بہت بہت قصے اور بہت چیزیں انسان آنکھیں کھول کر اگر جیے تو یہ مظلوم جو ہے یہ اس کی آہیں اللہ تک پہنچتی ہیں۔ یہ خالد برمکی تھے اور یہ برامکہ کا جو خاندان تھا یہ ایک زمانے میں ریڑھ کی ہڈی بن گیا تھا عباسی سلطنت کے لیے۔ اور برامکہ اصل میں برمکی بہت پڑھے لکھے، بہت دانشمند اور ایرانی تھے، اور جب ایران فتح ہوا ہے اور اسلام جم گیا تو انہوں نے آہستہ آہستہ انتظامی امور کو پا کر ترقی کی۔ ایک چیز ہوتی ہے فکر اور ایک چیز ہوتی ہے عمل۔ بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ اصحاب فکر اصحاب عمل بھی ہوں۔ فکر، نظریہ، سوچ یہ دینا ہوتا ہے اصل میں، اور اس کے بعد اس سوچ اور فکر کو نافذ کرنے والے عوامل دوسرے ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی اتنی طویل نہیں ہے کہ وہ ایک فکر بھی دے اور پھر اس کا نفاذ بھی ہو جائے، یہ نہیں ہوتا۔ ایک فکر ہوتی ہے اور اس فکر کے حاملین مل جائیں تو فکر ترقی کرتی چلی جاتی ہے، لیکن فی نفس ہی اس فکر پر عمل کرنے والے لوگ یہ دوسرے ہوتے ہیں۔ اس لیے جن مفکرین کو وہ لوگ مل گئے جنہوں نے اس پہ عمل کر لیا تو یہ بہت تھوڑے تھے لیکن بڑے خوش قسمت لوگ تھے۔ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور انہوں نے ایک فکر پیش کی اور انہوں نے بتایا کہ انسان کے نفس کی تہذیب کیسے ہوتی ہے، اور اس پہ پھر جو سلطنت تیار ہوئی اور جو مراکش اور ان لوگوں نے فائدہ اٹھا کے اپنی مملکت میں سارا نظام قائم کیا اور انصاف کا نظام قائم کیا، تو غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو اس وقت قبر میں پہنچ چکے تھے لیکن ان کی فکر بڑی مؤثر رہی۔ تو اصحاب عمل کبھی کبھی نہیں ملتے، یعنی ایک فکر دے دی، اس پہ عمل کرنے والے لوگ نہیں ہوتے۔ جیسے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مختلف کتابوں میں اتنی بلند فکر دی ہے کہ ورلڈ آرڈر اس سے مرتب ہو سکتا ہے۔ پوری اسلامی دنیا کے لیے انہوں نے کام کیا، وہ ایک دماغ تھا، لیکن اس دماغ میں جو چیزیں تھیں کرتاس، قلم، صفحات پر منتقل ہوئیں، اور اس نظام کو پھیلانے کے لیے ان کے بیٹوں نے کام کیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کام یہ تھا کہ انہوں نے اپنے والد کی فکر کو عام کرنے کے لیے اسے اردو میں منتقل کیا، قرآن پاک کے ترجمے کو۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس فکر کے نتیجے میں پھر جو تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں اس کے بہت دور رس نتائج تھے۔ پھر اس فکر کو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے عملاً نافذ کرنے کی کوشش کی، اگرچہ ہوا وہی کچھ جو اس وقت کے مسلمانوں کو جس کو وہ ڈیزرو کرتے تھے، ہوا ان کے ساتھ وہی۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس فکر کی عمومیت کے لیے پھر امامت کی تنصیب کی گئی، امام قائم کیے گئے، اور کئی ہزاروں بلکہ لاکھ کے قریب افراد نے بیعت کی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ، اس وجہ سے کہ وہ چاہتے تھے کہ امیر کا نظام مرتب ہو، مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی امیر ہو جس کی قیادت میں لوگ کام کریں۔ وہ امارت جبر تو نہیں کر سکتی اس لیے کہ اختیار نہیں ہے، حکومتی فیصلے نہیں کر سکتی اس لیے کہ پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن شریعت کے اور بہت سے امور ایسے ہیں جن میں امارت کا ہونا ضروری تھا،
اور اس کے لیے وہ جد و جہد کرتے رہے. یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی اس پہ بات کریں گے. لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اصحاب عمل نہیں ملے، یعنی ایسے لوگ نہیں ملے جو ان کی فکر کی بنیاد پر کوئی سلطنت اٹھاتے، کسی ملک کا نظام قائم کرتے، مملکت کا نظام قائم کرتے. ایسے نہیں ہوا. تو اصحاب فکر الگ ہوتے ہیں، اصحاب عمل الگ ہوتے ہیں. وہ جو عدلیہ اور انتظامیہ یہ جو تفریقات ہوتی ہیں وہ اسی بنیاد پہ ہوتی ہیں، اور اس فکر کو نافذ کرنے والے لوگ جیسے مل جائیں. جیسے کارل مارکس بہت بڑا مفکر تھا. مارکس نے دنیا بھر کے حالات کا جائزہ لیا اور اس کے بعد لکھا جو کچھ کے لکھا. اور جتنے کمیونسٹ تھے وہ کہتے تھے کہ بس کل صبح کا سورج جو ہے نا یہ جرمنی میں کمیونزم کا نظام قائم کر دے گا. اور صبح چڑھی کہ تبدیلی آئی، صبح ہوئی اور نظام بدلا. لیکن خدا کی شان ہے کہ کارل مارکس نے جو بیج بویا تھا وہ جا کر پھوٹا رشیا میں، اور رشیا نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں کہ اصحاب فکر اور ہوتے ہیں، کیونکہ انسانی زندگی اتنی طویل نہیں ہوتی، اور اس کو معاشرے میں نافذ کرنا اور نظام کو تبدیل کرنا یہ کوئی آسان چیز بھی نہیں ہوتی. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور بہت فعال اور کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ان کا اجتماع اور اشتراک پھر قوموں کی تقدیر بھی بدلتا ہے. یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں. تو برامکہ اصحاب فکر میں سے تھے، لیکن ان پر عمل کی قوت غالب تھی. انہوں نے اسلام کی قوتوں سے فائدہ اٹھایا، اسلام کی دیے ہوئے نظریات سے فائدہ اٹھایا، اور وہ عباسیوں کے ریڑھ کی ہڈی بن گئے نظام کی. اور پھر اچانک ایسے ہوا کہ عباسیوں کے ذہن میں آیا کہ یہ جو اتنی تیزی سے پھیل گئے ہیں نا اور اتنے بڑھ گئے ہیں، یہ کسی بھی وقت حکومت پہ قبضہ ہو سکتا ہے. ہارون طواف کر رہا تھا اور بیت اللہ کا، یعنی اور بہت سے اسباب تھے، ان میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ یہ ہے کہ بیت اللہ کے طواف کے دوران جو خالد ان کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے تجویز پیش کی کہ بیت اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے. تو اس نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بیت اللہ کا دروازہ کھلا رہے اور لوگ بیت اللہ کے اندر سے بھی زیارت کر سکیں، موقع ہو تو جا سکیں، اس میں کوئی حرج. اس نے کہا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بندوبست کر لیں کہ بیت اللہ کے اندر انگیٹھی ایک بہت بڑی جلتی رہے اور آگ کے شعلے ہلکے ہلکے جلتے رہیں اور اس پہ خوشبودار لکڑیاں ڈالی جائیں، عود اور عنبر اور یہ اور وہ دھواں بن کے جب باہر نکلے گا تو طواف کرنے والے لوگوں کو خوشبو محسوس ہوگی، سونگھیں گے اور بہت اچھا ہوگا یہ. تو اس نے کہا کہ یہ تجویز بھی ٹھیک ہے. پھر ہارون سوچتا رہا اور پھر اس نے ایک نکتے کو پکڑ لیا. اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ برامکہ پرانے آتش پرست ہیں، آگ کو پوجتے ہیں، اور اگر میں اس کی اس تجویز پہ عمل کر لوں تو اب آگ کا طواف شروع ہو جائے گا. اس نقطے تک وہ پہنچا. اس نے کہا اچھا اپنا پرانا دین یہ زندہ کرنا چاہتے ہیں. اور اس نے اور بھی کچھ چیزیں جمع ہو گئی تھیں، اس کی بنا پر انہیں معزول کرنا شروع کیا، اور اچانک تختے پلٹ کے گھروں سے گرفتار کر لیے گئے، مارے گئے، کیا کیا ہوا. تو ایک برمکی سے اس کے بیٹے نے پوچھا، بچہ تھا نا، اتنا زمانہ دیکھا ہوا نہیں تھا، اتنی سیاحت نہیں کی ہوئی تھی.
اسی کا والد، یہ کیا قصہ ہو گیا چند دنوں میں، کہاں تو ہم وزیر اعظم تھے اور کہاں ہمارے حکم سے سلطنت چلتی تھی، دستخط ہمارے لوگوں کی خوش قسمتی کی ضمانت تھے، اور کہاں آج جیل میں بند پڑے۔ تو اسے کہا میرے بچے، ہم نے ہر چیز کو نگاہ میں رکھا، خزانوں کو بھی، مملکت میں جو پیسے آتے ہیں ان کو بھی، خراج کو بھی، پیسے خرچ کہاں ہوتے ہیں اس کو بھی، اور کروڑوں میں کھیلتے رہے۔ اور اس میں جو لوگوں کی زمینیں ہم نے دبا لیں، اور لوگوں پہ جو ہم نے ظلم کیا، اور لوگوں کے گھر توڑتے رہے، وہ جو مظلوم تھے نا، ان کی آہوں سے ہم بے خبر رہے۔ ان کی آہیں آسمانوں کی طرف جاتی رہیں، اور ان آہوں پہ آج فیصلہ ہو گیا بیٹے، یہ جو ہماری غفلت تھی ہمیں لے ڈوبی۔ یہ اسی طرح ہوا کرتا ہے۔ اس ملک میں جو مقتدر قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ایف آئی آر نہیں کٹنے دیں گے، یا ایف آئی آر کٹ بھی جائے تو ہمیں کیا پرواہ ہے، وہ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ مظلوم کی ایف آئی آر اللہ کے ہاں کٹ جاتی ہے۔ وہ اللہ کے ہاں اس علیم اور خبیر اور بصیر ذات کے ہاں پہنچ کے اپنی ایف آئی آر کٹوا دیتا ہے، اور پھر اس پہ اللہ کی طرف سے جب انصاف ہوتا ہے نا، تو وہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہوتی، خاندان مٹ جاتے ہیں، پورے خاندان مٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے معاملے میں کوئی بات کرنا بہت زیادہ احتیاط کا متقاضی ہے، لیکن ہمارے ملک میں جو مظالم ہوتے رہے، جو پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں کیے، بھٹو نے اپنے دور میں کیے، گالیاں، بد اخلاقی، جو ان کے کرتوت، غلام مصطفیٰ کھر اور یہ سارے، وہ اب شاید خدا کا قانون اس نے صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا۔ نہ بھٹو رہا، نہ اولاد رہی، نہ اس کی بیٹی رہی، نہ بیوی رہی، وہ کہاں سے کہاں زرداری صاحب کے یہاں منتقل ہو گیا۔ اور اس دور میں جو مظالم ہوتے تھے، اس دور میں جو خدا کے دین کے برعکس چیزیں کی جاتی تھیں، اور مشرف دور میں بھی اس کا بھی حال ایسے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اپنے قوانین ہیں، ممکن ہے ہم غلط ہوں، اور حق تعالیٰ شانہ کا یہ فیصلہ نہ ہو، اس خاندان کے بارے میں کوئی اور چیز ہو، تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ لیکن بظاہر امکان اس کا ہے کہ جو مظالم اور ظلم وہ اپنے زمانے میں کرتے رہے لوگوں پہ، اور بے گناہ لوگ جیلوں میں سڑتے رہے، گلتے رہے، اب بھی یہی حال ہے۔ تو ان سب ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوتی ہے۔ وہ گرفت جو ہوتی ہے تو پھر اس کو خود سمجھ نہیں آتا کہ کدھر سے یہ گولی چلی ہے اور کدھر سے لگی ہے۔ یہ مشرف کہتا تھا نا بگٹی کے بارے میں کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ گولی کہاں سے آئی ہے۔ تو وہ جو ذات پاک ہے وہ اپنی مخلوق سے اتنی غافل نہیں ہے، اور اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے، وہ نہیں بھولتا۔ یہ ظلم جو ہے نا، یہ اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، اور یہ گول چلتا ہے۔ جو ظلم کرتا ہے ایک دن یہ ظلم اسی کے گھر کا آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ کھولو اب میں آیا۔ تو یہ چیزیں بہت تنگ کرتی ہیں، یہ چیزیں ان کا کرب روح محسوس کرتی ہے، اور احساس غالب ہوتا ہے کہ خدا کی زمین انسانوں کے لیے تنگ ہوتی جا رہی ہے، اور جانور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ معلوم نہیں آپ کو یہ قصہ سنایا تھا یا نہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ لکھا ہے، ان کے ایک خادم تھے فصیح الدین ان کا نام تھا، تو حضرت کی خدمت کرتے تھے،
حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ 4000 قدم روز چلتے تھے. واک کرنا اس سے کہتے ہیں. وہ 4000 قدم شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ چلتے تھے. اس زمانے کے اطباء نے انہیں کہا تھا کہ حضرت اتنا چلا کریں پھر آپ کی صحت ٹھیک رہے گی. خود بھی بہت بڑے حکیم تھے. کون سا علم تھا جس میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دخل نہیں تھا؟ ہر چیز میں وہ بہت دانا اور بہت سمجھدار آدمی. تو وقت ایسا آ گیا کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے. بے چینی، گھبراہٹ، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، یہ امراض آہستہ آہستہ لگتے چلے گئے. اور اتنی خلق خدا ان کے پاس آتی تھی کہ 55 مرتبہ تو ان کا جنازہ پڑھا گیا. پچپن مرتبہ جس آدمی کا جنازہ پڑھا جائے، کتنا قبولیت اور رجوع اللہ نے اسے عنایت فرمایا تھا. بہرحال تو فصیح الدین کہتے تھے کہ حضرت کے ساتھ ہم جمعہ پڑھنے جاتا تھا، پھر نابینا ہو گئے، اور بینائی جب جاتی رہی تو پھر اور خدمت کی ضرورت پیش آتی رہی، تو میں ان کے ساتھ ہی جاتا تھا. تو جب درست تھی بینائی دیکھ لیتے تھے تو جمعے کے لیے جامع مسجد میں جا کر وہ اپنی پگڑی کا جو شملہ تھا وہ اپنی آنکھوں پہ ڈال لیا کرتے تھے. بس نیچے دیکھتے رہتے تھے، چلتے رہتے تھے، لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے تھے. تو میں نے ایک دن پوچھا، میں نے کہا حضرت جی آپ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے آپ ایسے کیوں چلتے ہیں؟ تو چپ رہے. نماز پڑھی جمعے کی، کوئی جواب نہیں. اگلے جمعے کو جب آئے مسجد تو حضرت نے اپنی پگڑی اتاری اور داخل ہوئے مسجد میں اور میرے سر پہ رکھ دی. میں تو سہم گیا اور گھبرا اٹھا کہ یا اللہ، پوری دلی کی جامع مسجد میں 100-150 آدمی اور باقی سارے کتے اور سور اور کیا کیا ریچھ اور بھیڑیے. تو حضرت نے پگڑی اپنے سر پہ رکھ لی اور فرمایا میاں اس وجہ سے نہیں دیکھتے. تو ہمارے زمانے میں یہ جو سفاک ہیں ان کی روحیں بگڑ کے ان درندوں جیسی ہو گئی ہیں. یہ درندگیاں ان پہ غالب آ گئیں. اب کوئی خونخوار کتا ہی ہو تو بچوں کو اس طرح قتل کر دے. کون کر سکتا ہے؟ مانا بھی ایک لمحے کے لیے کہ آپ کی تحقیقات ٹھیک، دہشت گردی یہ وہ ہوا ہوگا، جو بھی ہوا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ بھی کوئی انسانیت اور کوئی طریقہ ہے. یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کا باطن پوری طرح درندہ بن گیا ہو، بھیڑیا بن گیا ہو. یہ وہی لوگ کر سکتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہیں، صحیح بخاری وغیرہ میں آیا ہے کہ قیامت کے دن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دیکھیں گے جانور کی شکل میں اور ان کے پاؤں سے لپٹ جائے گا. وجہ اس کی یہی ہے کہ اس کی روح مسخ ہو گئی. یہی ہوتا ہے. یہ مسخ روح کا مضمون جو ہے یہ ہمارے یہاں شاہ عبدالعزیز صاحب نے، شاہ ولی اللہ نے اور اہل تشیع کے عام اللہ صدرہ نے بہت تفصیل سے بیان کیا. شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہم تو اس قسم کی چیزوں میں کمال رکھتے تھے. متقدمین نے بھی بیان کیا، لیکن ظلم کی صورتحال یہ ہے. اور یہ سب چیزیں جو شروع ہوتی ہیں نا
وہ نفس امارہ کی طاقت ہے، اس نفس امارہ کی طاقت سے بچنا چاہیے، اور انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ایک اللہ نے دیا ہے دماغ، اور اللہ تعالیٰ نے ایک قوت دی ہے دل کی بھی، اور دماغ ایک جگہ جمتا نہیں ہے، وہ تنوع چاہتا ہے۔ دماغ کو اپنا کام کرنے کے لیے حالات میں تبدیلی درکار ہے، ابھی اس چیز کا تجزیہ ہے، ابھی اس کا ہے، ابھی اس کا ہے، اور دل میں یہ چیز نہیں ہے، اور دماغ جب ایک نتیجے پر پہنچ کے جم جاتا ہے تو پھر اس کے لیے مزید کی طلب بیکار ہو جاتی ہے۔ دماغ نے طے کر لیا دیکھ بھال کے کہ یہ چیز جو مجھے نظر آئی ہے، اچھا یہ اس سال فلاں کمپنی نے گاڑی کا ایک ماڈل دیا، بس ٹھیک ہے، اس نے دیکھ لیا، دماغ کا اطمینان ہو گیا۔ اب وہ کبھی اس کھوج میں نہیں پڑے گا کہ یہ گاڑی تھی جسے دیکھا تھا یا گھوڑا تھا، ایک چیز کا اطمینان ہو گیا، بس چل پڑے۔ پھر وہ نئی چیز چاہتا ہے، وہ تنوع چاہتا ہے، اور دل جو ہے وہ جب کسی چیز پہ جم جاتا ہے تو پھر وہ دل کی تبدیلی جو ابتدائی مراحل میں ہوتی ہے پھر وہ نہیں ہوتی۔ دماغ سوچ کے تحت اور دل محبت کے تحت کہ وہ ایک چیز کو اپنا محبوب بنا لے تو پھر اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ دوسری طرف کو چلے۔ وجہ بنیادی طور پہ ان دونوں کا الگ الگ ہونا ہے۔ تو جب قومیں اور قوم کی ترقی میں دل اور دماغ کی صلاحیتیں شل ہو جاتی ہیں تو پھر وہ قوم نہیں رہتی۔ قوم اور فرد یہ دونوں ہیں کیا؟ فرد ایک قوم ہے اور قوم افراد کی کثرت ہے۔ سوچے آدمی، ہر آدمی اپنے طور پر ایک قوم ہے، اور افراد کی کثرت جب مل جاتی ہے تو وہ قوم فرد ہوتی ہے اور فرد قوم ہوتا ہے، اس معنی میں کر کے۔ اس لیے یہ جو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے نا، اس میں فرد کا ذہن یکسو ہونا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بس عبادت ہی انسان کی تخلیق کی وجہ ہے، اور یہی اس کا مقصد بھی ہے۔ کیوں پیدا کیا؟ عبادت اور بندگی کے لیے۔ جانا کہاں ہے؟ اس کی عبادت اور بندگی میں اپنے آپ کو کھپا دینا ہے، اپنے آپ کو فنا کر دینا ہے۔ انسان کی غرض بھی یہی ہے اور اس کی منزل بھی یہی ہے۔ اور جب آدمی اس طرف کو چلتا ہے تو بعض لوگوں کو آپ دیکھیں، بلکہ ہر آدمی اپنے آپ کو اگر چیک کرے کہ وہ کس معیار پر جی رہا ہے اور کھڑا ہوا ہے، تو ایک معیار سیدھا سادہ سا یہ ہے کہ نیکی سے طبعی طور پر محبت ہے یا نہیں، اور گناہ کے تصور سے بھی وحشت ہوتی ہے یا نہیں۔ نیکی سے طبعاً محبت ہو۔ اب اس کے بعد مرحلہ آتا ہے وہ جو پہلے عرض کیا ہے کہ کیا اس میں صلاحیت ہے وہ نیکی کرنے کی؟ کیا اس میں اسباب اور وسائل اسے میسر ہیں کہ وہ نیکی کر گزرے؟ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو طبعاً یہ جو رجحان پیدا ہوا ہے نا، یہ بھی اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ ایک آدمی میں نیکی کا طبعاً رجحان پیدا ہونا یا طبعی طور پہ اس کو اچھا لگنا کہ لوگوں کو کھانا کھلائے، علم کے لیے کام کرے، تعلیم دے، یہ اس کی طبیعت میں ایک چیز ہے، باہر سے نہیں اندر سے ہی ایسا ہی ہے۔ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے
اس کے آزمانے کو اس کو موقع دے دیا کہ یہ لو تمہیں موقع دے دیتے ہیں، اس میں اگر فیل ہو گیا تو پھر تو سیدھی سادی بات یہ کہ امتحان میں فیل ہو گیا۔ کبھی اللہ اس کو صلاحیت دیتا ہی نہیں اور خواہش تک محدود ہوتا ہے تاکہ یہ بندہ جس چیز کو مانگ رہا ہے اگر اسے دے دیں گے اور فیل ہو جائے گا تو پھر جہنم کا سامان اکٹھا کرے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے ام للانسان ما تمنا، کہ ہم انسان کو ہر وہ چیز دے دیں جس کی وہ خواہش رکھتا ہے، اور اس کا عمل پرکھا جائے گا۔ تو نیکی کا طبعی طور پہ کسی انسان کا رجحان اور گناہ کے تصور سے بھی نفرت کہ نہیں یہ کام نہیں کرنے، گھبراہٹ، پریشانی، چوری نہیں کرنی، کیوں یہ میری طبیعت اس طرف کو مائل ہو رہی ہے، کیوں میں چوری کی طرف سوچتا رہتا ہوں۔ یہ سب فطری چیزیں اللہ کے اچھے بندوں میں پائی جاتی ہیں، اور انسان پھر کیا کرتا ہے، اس میں جن اشیاء کا علم نیکی کے معاملے میں آتا ہے پھر وہ اس میں تصرف کرتا ہے۔ اللہ کے علم میں انسان ہے، یقیناً ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم انسان میں تصرف کرتا ہے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ اگر اس کو حکومت دے دی تو یہ بربادی تباہی مچا دے گا، نہیں دیتا۔ اللہ کے علم میں ہے کہ اس کو حکومت دے دی تو یہ لوگوں کو برباد کر دے گا، پھر دے بھی دیتا ہے کہ جن لوگوں کو تم مارو گے یہ تم سے بھی بدتر ہیں اور تم اس سے بھی بدتر۔ عباد اللہ نا اولی بأس شدید، اللہ نے کہا پھر ہم نے طاقت اور حکمرانی اپنے ان بندوں کو دی جو بہت زیادہ طاقتور تھے، فجاسو، اور وہ لوگ ان کے گلی محلوں میں پھیل گئے اور انہوں نے پھر مارا پکڑ پکڑ کے، فجاسو خلال الدیار، اور انہوں نے لوگوں کو سیدھا کر دیا ایک مرتبہ۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں جو چیزیں ہیں پھر خدا اس پہ تصرف کرتا ہے، آگے پیچھے کرتا ہے، اپنے اختیار کو استعمال فرماتا ہے، اور انسان کے علم میں دنیا ہے اور انسان اس میں تصرف کرتا ہے۔ علم ہے کہ یہ لکڑی ہے، یہ کیل ہے، اب اس سے کچھ وہ بنائے گا، اور علم میں ہے کہ یہ لوہا ہے اور لوہا کیل سے نہیں جڑے گا، اس کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا تو ویلڈنگ اختیار کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم، تصرفات اس کائنات میں جاری ہیں، اور اسی لیے جن لوگوں کی زندگیاں طبعی طور پر نیکی میں گزرتی ہیں اور گناہ سے انہیں وحشت ہوتی ہے، پھر موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس روح کو حتیٰ کہ روح سے گزر کر اس کے جسم تک کو سلامت رکھتی ہیں، اور جسم میں بھی خدا کی رحمت کے اثرات آتے ہیں۔ یہ جو لوگ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ بحث کرتے ہیں کہ وفات ہوئی اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، اور ان کی حیات طیبہ کا انکار کرتے ہیں، ان کو پڑھ کے حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح ان اکابر کے مسلک سے ہٹ گئے جن کا نام ان کی سندوں میں آتا ہے۔ ہر جگہ مانک پور میں شیخ حامد رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ زیادہ کچھ پڑھے لکھے نہیں تھے، بہت تھوڑا پڑھا تھا، لیکن صحیح اور غلط، نیکی اور برائی، اس کی تمیز اللہ نے بہت رکھی تھی ان میں، خدا کے قرب میں بہت بہت آگے نکل گئے تھے، بڑے بڑے لوگ ان سے بیعت ہوئے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ایک جگہ، لکھا ہے کہ
ان کی قبر پہ ان کے خاندان میں بڑے مشائخ کے یہاں ایک یہ مسئلہ بھی ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جو وہ بدعات میں پڑتے ہیں تو ہوتے 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 وہ پھر اہل تشیع کا مسلک اختیار کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اہل السنہ کا یہ کہنا ہے کہ سب سے زیادہ دین میں نئے سے نیا طریقہ ایجاد کرنے والے یہ اہل تشیع ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جتنے دین میں بدعات پیدا کی کسی نے نہیں کی۔ خیر ان کی اولاد نے شیعت کو قبول کر لیا، تو ان کی قبر پہ ایک بے ڈھب درخت اگایا اور اس درخت نے قبر کو کھول دیا، اور اس کی جو جڑیں تھیں قبر سے بھی دوسری طرف کو چلی گئیں، کسی اور طرف کو چلی گئیں، بہت ہی زیادہ قبر جو تھی وہ اس سے خراب ہو گئی۔ تو کئی سو سال کے بعد مانک پور والوں نے ان کی قبر کو کھودا تو لوگ ان کے خاندان کے کہتے تھے کہ ہم حیران ہوئے کہ خدا کی اتنی رحمت تھی کہ جس طرح کفن میں انہیں لٹایا تھا وہ ویسے ہی تھے، اور کفن کو جب ہم نے کھولا تو کوئی تغیر کوئی چیز نہیں تھی، اتنا ہو گیا تھا کہ داڑھی کے بال جتنی ان کی زندگی میں داڑھی تھی اس سے بڑھ گئی تھی۔ کہتے ہیں تو پھر کئی لوگوں کو خاندان میں شیعت سے توبہ کرنے کی توفیق ملی اور پھر اہل السنہ کی طرف پلٹے، اور انہوں نے کہا یہ اس آدمی کا حال ہے کئی سو سال کے بعد بھی کہ خدا کی رحمت اس کے جسم تک اس کے اثرات پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن لوگوں کو طبعی طور پہ نیکی سے محبت ہوتی ہے اور طبعی طور پہ گناہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے یا پھر پیدا کر لیتا ہے آدمی، تزکیے کے مراتب میں وہ چلتا رہتا ہے، پھر حتیٰ کہ اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جاتا ہے جن کے متعلق حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ اگر خدا کو کسی چیز کی قسم دے بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ اور پاؤں بن جاتے ہیں، وہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے جو زوال شروع ہوا ہمارے ہاں اور اب تک مسلسل جاری ہے، وہ اتنا شدید زوال ہے کہ ہماری اس ماڈرن سوسائٹی کو کسی بھی جگہ دین کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ غور کریں، جو ماڈرن ورلڈ تشکیل پائی ہے، انہیں کسی بھی جگہ خدا کے کسی دین کی ضرورت نہیں۔ پیسے کمانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، شادی بیاہ کے لیے کوئی مقام ایسا نہیں جہاں انہیں دین کی ضرورت پیش آ جائے، کیونکہ آزاد ہو گئے نا، فکر آزاد ہو گئی۔ ایک ہمارے دوست ہیں، وہ بھی امریکہ میں بیٹے کی شادی تھی تو واپس آئے، انہوں نے وہ گھر کی بات سنائی۔ انہوں نے کہا کہ جہاں رشتہ طے کیا میں نے بیٹے کا، وہ لڑکی کے والد کہنے لگے نکاح کے موقع پہ کہ مجھے شدید نفرت ہے مولویوں سے اور میں پریکٹسنگ شیعہ نہیں ہوں۔ بچے چونکہ دونوں امریکہ میں پڑھے ہیں اس لیے ان کی پسند کے مطابق رشتہ ہو گیا ہے، آپ لوگ سنی ہیں ہم لوگ شیعہ ہیں، لیکن میں بالکل پریکٹسنگ نہیں ہوں اور مجھے شدید نفرت ہے ان مولویوں سے، اس لیے نکاح پڑھانے کے لیے نہ کوئی مجتہد آئے گا، نہ مولوی آئے گا، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تو کہنے لگے میں نے ان سے پوچھا پھر یہ نکاح کون پڑھائے گا؟ تو انہوں نے کہا اس کو آپ سوچ لیں، میں تو کسی کو گھسنے ہی نہیں دوں گا اپنے گھر میں۔ تو میرے بیٹے کا جو بڑا بھائی تھا وہ حافظ تھا اور وہیں امریکہ میں، تو
میں نے کہا اچھا پھر میں اپنے دوسرے بیٹے سے کہوں نکاح پڑھا دیں، ان کہا ہاں یہ کر لیں۔ تو دوسرے بیٹے نے یعنی چھوٹے بھائی کا نکاح بڑے بھائی نے پڑھا دیا۔ یہ ماڈرن سوسائٹی جو تشکیل پا رہی ہے، اس میں اب اتنی کسر ابھی تھوڑی سی باقی ہے کہ اولاد کے بعد وہ طے کر لیں کہ ہم نے اکٹھے رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ اولاد کے بعد طے ہو جائے گا نا، 8 10 12 20 سال میں ایک دوسرے کا مزاج سمجھ لیں گے، پھر وہ کلیم کریں گے کہ اب ہم نکاح شادی کہیں چرچ میں کہیں مسجد میں کہیں چلے جائیں۔ یہ آہستہ آہستہ یہ سوسائٹی تشکیل پا رہی ہے، اور صرف 1 2 نسلوں کی آگے کو بات، کیونکہ یہ جو غربت ہے نا، یہ در حقیقت سرمایہ داروں کا گناہ ہے۔ غربت یہ سرمایہ داروں کا گناہ ہے۔ اتنا سرمایہ جمع کہاں سے ہو جاتا ہے؟ ضرورت سے زائد چیزیں زندگی میں کہاں سے جاتی ہیں؟ یہ سب غربت ان سرمایہ داروں کا گناہ ہے۔ لوگوں کے خون چوس چوس کے، اور پتہ نہیں کیا اس پہ بحث کرنی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کروڑوں اور اربوں پتی جن کا مرکزی خیال سوائے دولت کے کچھ نہیں ہے، مذہبی حلقہ بھی ان میں بھی ایسے ہی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مانند بتاں پجتے ہیں کعبے کے برہمن۔ ایک مثال میں دیکھ لی، ٹیچر ہے، ساری زندگی اس نے پڑھایا ہے، نیکی اور خوبی کے ساتھ زندگی بسر کی ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ایک ڈھنگ کا مکان خرید سکے، اب یہ ممکن نہیں رہا، زمین ہی نہیں رہی، کیا کرے گا، کہاں جائے گا؟ اور اس ہمارے نامبارک اور نامسعود دور میں ٹیچرز کو بھی ہتھکڑیاں لگ رہی ہیں، عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ یہ سب ان ماڈرن پڑھے لکھے لوگوں کے کارنامے۔ تھوک دے آدمی ان حرکتوں پہ اور لعنت بھیجے ان کے افعال پہ۔ یہی کچھ ہو رہا ہے اب، اور اتنی زیادہ سرمایہ داری ہو گئی ہے کہ یہ دن بھی آنا تھا کہ رشتے میں پوچھنے لگے ہیں کہ آپ کی بیٹی کیا کرتی ہے۔ یہ سبحان اللہ، یہ آغاز ہوا ہے اب، کہ میرے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ بیٹا اور بیٹی دونوں مل کے کمائیں گے، اپنا گھر بنا لیں گے، کچھ کر لیں گے۔ اب یہ وقت کجا یہ کہ مسلمانوں ہی کی تہذیب میں تھا کہ بیٹی سے خواتین نے پوچھ لیا کہ فلاں گھر میں رشتہ ہے، بیٹی آپ راضی ہیں، آپ خوش ہیں، نہیں ہیں؟ اس نے جو بھی اپنی بہنوں کو، ماں کو بتا دیا، اور بات اس سے آگے چلتی ہی نہیں تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے کپڑے کے سلے ہوئے جیب، تھیلیاں، اور اس میں لکھ کے بھیج دیتے تھے۔ نماز میں ملے، کہیں ملے، تھیلی حوالے کر دی، خاموشی سے، کسی کو پتہ نہیں، انہوں نے جا کے پڑھ لیا کہ رشتہ منظور ہے یا نہیں منظور۔ نہ کہنے کی نوبت آئی، نہ سننے کی۔ ایک دوسرے کا ایسا عزت اور احترام اور ادب تھا۔ ابن جوزی نے لکھا ہے رحمہ اللہ، شاید کتاب الازکیہ میں ہے یا کہاں ہے، بہرحال انہوں نے لکھا ہے ایک جگہ کہ بغداد میں ایک شادی ہوئی اور لڑکے نے طلاق دے دی۔ تو خاندان والوں نے پوچھا کہ تم نے طلاق کیوں دی؟ سب خاندان والے جمع ہو گئے۔ تو اس نے کہا دیکھیں، میں نے طلاق دی ہے لیکن رجعی، یعنی میں طلاق میں عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہوں۔ ابھی تک وہ میری بیوی ہے ایک حیثیت سے
کہ مجھے رجوع کا حق حاصل ہے، تو میں اگر اس کی برائی کروں گا، اس کے معائب بیان کروں گا، تو اپنی بیوی کے معائب بیان کروں گا نا، یہ مناسب نہیں ہے۔ کل مجھے رجوع کرنا پڑا تو بیوی مجھے شرمندہ کرے گی، کیا منہ دکھاؤں گا اسے؟ وہ کہے گی تم نے یہ غلط باتیں میرے متعلق کہی تھی نا، تو پھر رجوع کے بعد جو شرمندہ ہونا ہے تو کیوں نہ میں چپ رہوں۔ عدت ختم ہو گئی، خاندان والے پھر جمع ہو گئے، انہوں نے کہا تم نے طلاق دی، عدت ختم ہو گئی، اب تم بتاؤ کیا مسئلہ تھا، رجوع کرو گے نہیں کرو گے؟ اس کا نہیں رجوع کرنا۔ اس کا اس کی معائب برائیاں کیا تھیں؟ اس نے کہا دیکھیں میں اس کی برائیاں آپ کو بتاؤں کیا کیا تھیں، اور خاندان ہمارا بہت وسیع ہے، اور ہمارے خاندان کے دوسرے لوگوں سے بھی تعلقات ہیں، یہ میری زبان اگر کھل گئی نا تو اس کا رشتہ پھر کون لے گا؟ وہ شادی کیسے کر سکے گی دوسری جگہ؟ تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ کسی مسلمان خاتون کی شادی میں رکاوٹ بنوں؟ اس کی شادی بھی ہو گئی، تو خاندان کے لوگوں نے کہا اب بتا دو، اب تو شادی بھی ہو گئی کہ تم نے طلاق آخر دی کیوں؟ یہ داغ ہمارے خاندان پہ لگا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ دوسروں کی بیویوں کی برائی کرنا جائز ہے، کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، اللہ کو کیا جواب دینا ہے، غیبتیں کرتا پھروں۔ یہ مسلمانوں ہی کی معاشرت، مسلمانوں ہی کی تہذیب تھی۔ تو اس لیے یہ جتنی چیزیں آہستہ آہستہ سرایت کر گئی ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ خدا کا دین اب دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اس کے بغیر نہ ہو سکے۔ جب اس کی قیود اور حدود توڑ دیں تو پھر کیا ہے؟ اور اس سے یہ جو لوگ اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں نا، یہ بھی بری نہیں ہے۔ ان کی گفتگو، ان کی تقریریں، یہ داعی، اللہ کی طرف دعوت دینے والے اور یہ علماء، ان کی مجلس میں کوئی سمجھدار پڑھا لکھا آدمی آدھا گھنٹہ نہیں سن سکتا، آدھ گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے کہ وہ کہتا ہے یہ کیا قصے کہانی ہے۔ بات تو وہ ہونی چاہیے داعی اللہ کی جس کو سن کے سننے والے کی عقل اور شعور میں اضافہ ہو، دنیا کو دیکھنے کے اینگلز بدلیں، ذہنی ترقی ہو، علم کی ترقی ہو۔ وہ پوری گفتگو سن سنا کے دو چار خود سے قصے گھڑے ہوئے یا پرانے قصے، اور وہی 12-15 تقریریں، اور پھر وہی اور پھر وہی اور پھر وہی۔ یعنی وہ داعی اللہ اس قابل نہیں ہے کہ علماء سے بات کر سکے جو صحیح معنی میں اہل علم ہے۔ وہ کہتا ہے جی ہم اتنی بات کرتے ہیں جتنی لوگوں کی عقل ہے اور لوگوں کا علم ہے، لوگوں کی علم اور عقل تو صفر ہے، تو پھر آپ صفر کی سطح پہ آ کر پھر ان سے بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، علماء کی تو یہ شان ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے سامعین کو بڑھاتے ہیں، ان کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، سوچنے کی جہتیں مختلف ہو جاتی ہیں، فکر کی تبدیلی آ جائے، یہ ہے وہ چیز۔ وہ لوگ نہیں رہے۔ جس طرح یہ غربت سرمایہ داروں کا گناہ ہے، اسی طرح یہ جہالت ہمارے معاشرے کے پڑھے لکھوں کا گناہ ہے۔ اگر ہمارے معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ علم کے کام میں لگ جاتے اور یہاں کے سرمایہ دار غربت کو مٹانے میں لگ جاتے تو بڑی نمایاں تبدیلیاں آ سکتی۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک میٹنگ تھی تو کچھ لوگوں نے دعوت دی، حاضری ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے یہ ہیں، کچھ بیٹھے ہوئے بھی تھے، انہوں نے کہا جی ہر سال
ہم 50 ارب روپیہ زکوٰۃ میں دیتے ہیں، 50 ارب روپیہ۔ تو اس کے مصرف پر بحث کرنی ہے کہ یہ زکوٰۃ کہاں دی جائے۔ ہم نے کہا ایسا کر لیں، رائے دینی تھی نا، تو ہم نے کہا ایسا کر لیں کہ آپ کسی بھی جگہ ملک میں، قرب و جوار اسلام آباد کا کسی بھی جگہ، آپ ایک پوری ہاؤسنگ اسکیم بنا دیں، اور جتنے لوگ غریب ہیں ان کی تحقیق کر کے اور ان کو آخری مرحلے میں جا کر چابی دے دیں کہ یہ مکان تمہارا ہے، تو ان لوگوں کو سہولت مل جائے گی، وہ اسے بیچ دیں۔ بیچیں گے تو سرمایہ آ جائے گا، کوئی کاروبار کر لیں گے، نہیں بیچیں گے رہیں گے تو کچی آبادیوں کا مسئلہ اور یہ مسئلہ، اس میں انہیں گورنمنٹ کی بھی جان چھٹے گی، لوگوں کی بھی جان چھٹے گی، ایک گھر مل جائے گا لوگوں کو رہنے کے لیے، یہ کر لیں۔ تو وہ اس بات پر زور دیتے رہے کہ ہم اس سے غریب بچیوں کی شادیاں کروا دیں۔ یہ فرق ہے سوچ کا کہ ایک ایک بچی پر 10-10 لاکھ اگر خرچ کیا جائے شادی پہ، ہم نے کہا اچھا ایسا کر لیں کہ شادیوں ہی پہ خرچ کرنا ہے نا، تو 10 لاکھ کا زیور بنا دیں اسے۔ چلو 10 لاکھ کا زیور 8 لاکھ میں بک جائے گا، کچھ تو ہوگا نا۔ لیکن یہ چیزیں اس وقت سمجھ میں آ جاتی ہیں جب آدمی اپنی رائے پر اصرار نہ کرے، یا دوسرے کی رائے سن کے اگر دل کو لگے تو اسے توڑ دے اپنی رائے کو۔ وہ دل کو لگی نہیں کہ گھر بنانے کا کیا فائدہ، اس کا کیا فائدہ، اس کا کیا فائدہ۔ ان سے عرض کیا کہ ایک مارکیٹ بنا دیں، کسی بھی جگہ ایک اچھی مارکیٹ بنا دیں، 50 ارب روپیہ بہت سرمایہ، آپ اس سے ایک بنا دیں اور شرعی تقاضے پورے کر دیں زکوٰۃ دینے کے، اور آخر پہ چابی اس کے حوالے کر دیں کہ بیٹے یہ ہے دکان اور یہ غربت کا حل ہے، یہاں رکھو، یہ مال ڈال کے ہم تمہیں دے رہے ہیں، اس کا کچھ کرو۔ سمجھ میں نہیں آئی کہ مارکیٹ کا کیا فائدہ۔ ان کا جی ہمیں دیکھ لیں، ہم تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو اس سرمایہ یا تو بہت ہو پھر تجارت ہوتی ہے، اور یا پھر آدمی جدی پشتی لگا ہوا ہو۔ تو ہم نے کہا جو جد اول تھے، پہلے دادا جو تھے جدی پشتی، اس نے بھی تو آخر کاروبار شروع کیا ہوگا نا کہیں سے۔ آپ سمجھ لیں یہ اپنے خاندان کا جد اول ہے، پہلا جد ہے، دادا ہے، یہ کاروبار شروع کر رہا ہے۔ جس طرح سرمایہ داری اس کا گناہ یہ غربت ہے، اسی طرح جہالت یہ اہل علم کا گناہ ہے۔ اہل علم کو چاہیے کہ وہ علم کو پھیلائیں، اس روشنی کو پھیلائیں، ان چیزوں کو پھیلائیں، اور جو یہ اگلی نسلیں آ رہی ہیں ان کے سوالات کے جوابات۔ اتنی پسماندگی ہے، اتنی پسماندگی ہے کہ پچھلے کوئی 100 سال کی لوگوں کی تحریرات آپ دیکھیں، کتنی اسٹینڈرڈ پہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ یورپ اور امریکہ سے جو پڑھے لوگ ہیں ان کو آپ پیش کریں اور وہ کہے واقعی اسلام کا یہ پیغام ٹھیک ہے، ہمیں اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ اپنے دین کی خود حفاظت کرتا ہے، لیکن ہمیں اپنے دین اور مذہب کے لیے یہ کام کرنے چاہیے۔ کتنی تقریریں ایسی اسلام کی دعوت کے لیے، خدا کے دین کی طرف بلانے کے لیے کتابیں جو لکھی گئی ہیں، ایک ادنا درجے کا پڑھا لکھا وہ اس کو پڑھ کے پرخچے اڑا دے اس کے، یہ کیا روایت بیان کرتے ہو اور کیا تقریر کرتے ہو، تمہارے پاس علم ہی کتنا ہے یار۔ ایک دہریہ مل جائے نا، سب اکھیڑ کے رکھ دیتا ہے۔ حق تعالی شانہ کی ذات پہ، اس کی ہستی پہ ایسے ایسے اعتراضات کرتا ہے کہ دوسرا چکرا جاتا ہے، اس کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم اتنے کمزور کیوں نکلے؟ یہ اکھاڑے میں جو اترے ہو
تو پھر تو سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے علم کی وہ سطح ہی نہیں رہی کہ جہاں پہنچ کے خدا کے دین کے لیے دعوت کا کام کیا جا سکے۔ اسی لیے کئی مرتبہ ہم نے تشریح کی اس بات کی کہ جو چیلنج یورپ سے اٹھا ہے، ہم کسی ایک چیلنج کا بھی جواب نہیں دے پائے۔ پچھلے 200-300 سال سے دیکھ لیں آپ، جو چیلنج ادھر سے اٹھا ہے، ہم مسلمان اس کا کیا جواب دے پائے؟ تعلیم چیلنج ان کے ہاں سے اٹھا نا، ہمارے ہاں کیا جواب ہے اس کا؟ یعنی لوگوں کو اتنا سمجھانا دشوار ہے کہ یار آپ اسکول بنا رہے ہیں تو کلاس روم کا ٹیمپریچر اتنا رکھیں کہ نارملی بچے آ کے جو اوور کوٹ اور جو سویٹر اور کوٹ پہنے ہوئے ہیں انہیں لٹکا دیں اور ایزیلی بیٹھ کے کام کریں۔ جی اس کا کیا فائدہ ہے؟ اب اس کا فائدہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ جس سردی میں آتا ہے، جس گرمی میں آتا ہے، 1-2 پیریڈ تو اسی میں لگ جاتے ہیں، اور سردی کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بچہ کہتا ہے کسی طرح کم سے کم ہاتھ اور جسم کھلے، سردی سے محفوظ رہو۔ اور اساتذہ بھی ایسے، کئی سکولز انگیٹھیاں ہیں، بیٹھ کے گپیں لگ رہی ہیں اور کوئلے ہیں، وہ کیا کریں؟ وہ ٹیمپریچر ہی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ابھی تک غالباً کوئی مثال اس کی ہے نہیں ایسی، اگر ہو گئی بھی تو شاید کوئی ایک آدھ کسی شہر میں ہو، 2-4 کسی شہر میں ہو، لیکن ان چیزوں سے کام تھوڑا ہی چلتا ہے۔ اس لیے مجموعی اعتبار سے جس ڈگر کی طرف چل رہے ہیں نا، اور جو ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان مسلمان جس نہج پہ چل رہے ہیں، اس میں اخلاقیات اور نفاق میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہا۔ اخلاق اور چیز ہے، نفاق اور چیز۔ اخلاقیات کا تعلق وہ انسان کے دین سے، اخلاقیات کا تعلق خدا کے قواعد اور اصول اور ضوابط سے۔ سچ اس لیے بولنا کہ اللہ نے کہا ہے کہ سچ بولو، اور سچ اس لیے بولنا کہ سوسائٹی میں بدنام ہو جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے، کیا میرے متعلق کیا شہرت ہوگی۔ یہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے لوگوں کو جن چیزوں سے بچنے کی تعلیم دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پہ سختی سے ایکشن لیا، وہ اخلاقیات ہی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور نفاق کیا ہے؟ نفاق تو خراب اور گندا مغز رکھنے والی خوبصورت ایک شکل ہے، شکل خوبصورت ہے۔ اور دماغ دیکھو تو دماغ بھس بھرا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کوئی خدا کے سامنے جواب دینے کا احساس نہیں ہے۔ برائی کی جو بدترین فارم ہو سکتی ہے نا، اس سے بھی بدتر یہ اخلاقیات ہیں، جن کی بنیاد تعلق مع اللہ نہیں ہے، ان کی بنیاد صرف تعلق بالناس ہے کہ لوگوں سے تعلق، لوگوں کے حقوق، یہ وہ ہمارے ہاں تو خیر وہ بھی نہیں۔ یعنی اتنی پستی ہے کہ جو بنیادی طور پر تباہ ہونے کے لیے کوئی سٹرکچر چاہیے نا جو تباہ ہو، وہ بھی نہیں ہے۔ یہ جتنے گمراہ فرقے ہیں، یہ سب گمراہ فرقے ذہین آدمیوں نے پیدا کیے ہیں، ذہین ہوتے ہیں۔ ذہانت کی وجہ سے وہ پھر پچھلے عقیدوں پر کچھ گڑبڑ کرتا ہے، کچھ اور کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اتنا زوال ہے کہ پچھلے 300 سال سے کوئی قابل ذکر فتنہ بھی پیدا نہیں ہوا،
اس کے لیے بھی تو ذہانت کی ضرورت تھی نا. قادیانیت وہ اس کے اسباب اور وجوہ الگ ہے، وہ خواب ہیں، وہ کشف ہے، وہ کچھ بھی ہے، وہ ایک مستقل موضوع ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اتنا ذہین تھا کہ اس نے ایک نیا فرقہ بنا دیا. وہاں بھی ذہانت کی کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو ذہانت کے لیے بھی کوئی کسی فرقے کے لیے بھی کوئی ذہانت درکار ہوتی ہے، وہ بھی نہ رہی. لٹنے پٹنے کے لیے بھی گھر میں کوئی سامان ہونا چاہیے، وہ بھی نہ رہا. یہ حال ہے. وجہ بنیادی طور پہ ہم تو پھر اسی دائرے میں آ جاتے ہیں کہ تعلیم ہے، اس کا نظام ہے جس کے تحت ہماری نسلیں چل رہی ہیں، آگے کو بچے جا رہے ہیں. 40% تعلیم اور 60% تربیت درکار ہے. 30% تعلیم اور 70% تربیت درکار ہے، کیونکہ اساتذہ اگر وہ ماڈل نہیں ہوں گے اور اساتذہ اگر اپنے بچوں کے سامنے وہ ایک اپنے اخلاقیات کی تصویر نہیں رکھیں گے تو ممکن نہیں ہے کہ یہ تبدیلی آئے. اس لیے سب سے پہلی چیز صحیح علم کا ہونا ہے، کیونکہ علم جو اللہ کی معرفت پیدا نہ کرے کچھ نہیں ہے، اور ایمان جو اخلاقیات میں تبدیلی نہ لائے وہ کچھ نہیں. ایمان اخلاقیات میں تبدیلی لاتا ہے. ایمان اللہ پہ ہونا لازماً اخلاقیات میں تبدیلی آتی. ابن قیم نے لکھا ہے رحمہ اللہ، یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شہر میں شیخ تھے اور ان کے بیٹے کا، جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو لکھا ہے کہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تعزیت کے لیے گئے تو دیکھا وہ ہنس رہے ہیں. تو وجہ دریافت کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی خوشی اس بات میں تھی کہ میرا بیٹا دنیا سے چلا جائے. جس بات سے اللہ خوش ہے میں بھی خوش ہوں. تو شیخ نے واپسی پہ ہمیں سمجھایا، اور شیخ نے کہا، ہمارے شیخ نے کہا کہ یہ جو بزرگ ہیں نا ابھی تک واصل اللہ نہیں ہوئے ہیں، یعنی خدا کی دوستی اور اللہ کے اچھے بندوں کا جو ایک ہوتا ہے وہ ان کو مقام حاصل نہیں ہوا. اور پھر فرمایا کہ بیٹے کے انتقال پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے، ہنسے نہیں تھے. طبعی اور فطری چیز تھی نا رونا، دکھ، غم. اللہ پہ ایمان اخلاقیات میں یہ تبدیلی پیدا کرتا ہے کہ غم کے باوجود صبر پیدا ہوتا ہے. کیسے احوال آتے ہی ہیں، صبر کر کے چلنا ہے. اللہ کے فیصلے صبر کے ساتھ تسلیم کرنے. ایمان بنا ہوا ہوتا ہے نا تو نیکی کے موقع پہ وہ شکر ادا کرتا ہے، اچھائی کے موقع پہ بہت تقوی کسی انسان میں ہوتا ہے تو وہ جو بھی اللہ کے انعامات ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ اللہ کے انعامات کو امتحان کی شکل میں بھی دیکھتا ہے کہ کہیں میرا امتحان تو نہیں ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا، ایک مرتبہ بہت مال غنیمت اور چیزیں آئیں تو میں نے انہیں روتے ہوئے پایا. میں نے کہا آپ کو خوش ہونا چاہیے، اتنا کچھ دے دیا ہے. انہوں نے کہا جو مجھ سے 2 پہلے تھے اتنے اچھے، ان کو کیوں نہیں دیا، مجھے ہی کیوں دیا؟ کہ میرا امتحان تو نہیں ہے. یہ بھی ایک سوچنے کا انداز ہے، فکر ہے. تو ایمان اخلاقیات پر اگر اثر نہیں ڈالتا نا تو ایمان محض حافظے کی چیز ہے، کتابوں میں لکھا ہوا جملہ ہے، رٹا ہے. اس نے اخلاقیات پہ کتنا آمادہ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر کتنا آمادہ. جب اسے اللہ پہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں مجھے اس کا اجر دے گا، خدا نے حکم دیا ہے کہ میں اس کو قرض دے دوں، تو جب وہ خرچ کرتا ہے یہ اس کا ایمان اس سے خرچ کرواتا ہے.
یہ اللہ کی محبت خرچ کرواتی، لازماً ایمان کا اثر اخلاقیات پہ پڑتا ہے، اور جہاں اخلاقیات بے ثمر ہیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پیچھے جو ریئل فورسز تھیں ایمان کی وہی نہیں رہی۔ یہ ہوتا ہے قوموں کا زوال۔ اس لیے ہر آدمی کو خود اپنے متعلق بھی سوچنا چاہیے کہ میرا ایمان مجھے کدھر لے کے جا رہا ہے، اور میری جو نیکی سے طبعی طور پہ محبت ہے اور گناہ کے تصور سے دل گھبرانا چاہیے، میں اس مقام پہ پہنچا ہوں کہ نہیں پہنچا۔ اس دل کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاستفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لیا کر۔ اب اس حدیث کو اتنا ہے کہ وہ اندھا دل ہے اور وہ بھی سمجھتا ہے میں فتوے کے قابل ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کبھی اس شخص کی بات نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ غفلت یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ نفس امارہ میں جو خدا کا حکم توڑنے کی ایک قوت ہوتی ہے، اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ نفس امارہ میں خدا کا حکم جب وہ توڑتا ہے تو توڑنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حکم توڑا ہے، یہ اللہ نے کہا تھا، یہ میرے نفس نے کہا تھا، میں نے اپنے نفس کی پیروی کی ہے، اللہ کے اس حکم کو توڑا ہے، اس کی مجھے یہ سزا ملے گی، اس کی سزا اگر حکومت دے تو اتنی یہ سزا ملے گی، اللہ آخرت میں دے گا تو یہ سزا ملے، سب چیزیں واضح ہوتی۔ اور اس گناہ میں وہ حکم کو توڑتا ہے، اللہ کا جو حکم ہے کہ نہ کرو اس کو بھول جاتا ہے نا، اور غفلت میں خود اللہ ہی کو بھول جاتا ہے۔ اتنا بڑا فرق ہے۔ اس لیے بہت سے دیکھے جو لوگوں کو تلقین کرتے تھے کہ نفس امارہ اور تم یہ گناہ اور یہ گناہ، اور خود وہ اللہ ہی کو بھولے ہوئے تھے۔ جب کوئی آدمی اللہ ہی کو بھول جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ خود اسے اپنی جان ہی بھلا دیتا ہے۔ غفلت سے بڑا جرم کوئی، غافل ہوا اور وہ اتنا بھولتا ہے کہ حتیٰ کہ اپنے نفع اور نقصان کو بھول جاتا ہے۔ نفع اسے دینا تھا اللہ کی اطاعت نے، اللہ کی معصیت پہ زندگی گزارتا ہے۔ نفع اسے دینا تھا قربانی نے، خرچ کرنے نے، علم کے پھیلاؤ نے، وہ جاہل بھی ہوتا ہے، خرچ بھی نہیں کرتا، اور اللہ کی اطاعت سے سرکشی اختیار کر جاتا ہے۔ جو چیزیں اسے چاہیے تھیں وہ کام کرنے لگتا ہے جو نہیں چاہیے تھے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کبھی اس شخص کا کہنا نہ مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اور نفس اسے حکم کو نہ ماننے کی بجائے اس سے بھی بدتر درجے میں لے جاتا ہے کہ اللہ ہی کو نہ مانے۔ حکم توڑنا پھر بھی کوئی گناہ ہے، اللہ ہی فراموش ہو جائے، خدا ہی سے غافل ہو جائے، یہ اس سے بدتر گناہ۔ اور ایک جگہ فرمایا ضلہ اللہ علی علم، علم کے باوجود وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ جس کا علم اسے عمل پہ آمادہ نہیں کر سکا، جس کو جنت اور جہنم اس کے عمل پہ نہیں لا سکی، یہ سارا کچھ پڑھنے لکھنے کے باوجود اس انسان نے دین کا ایک لبادہ اوڑھ لیا ہے، باقی اس میں کچھ نہیں ہے۔ اگر اس میں ایمان ہوتا تو ایمان کے حقیقی تقاضے، اللہ کی بندگی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، خدا کے لیے اپنی صلاحیتوں کو وقف کر دینا، یہ کیوں نہیں ہوا؟ وہ ایمان کے حقیقی تقاضے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اللہ کہتا ہے ایمان کا حقیقی تقاضا یہ ہے کہ وہ راتوں کو کم سونے والے۔
وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحر کے وقت میں اللہ سے معافی مانگنے والے۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے پیسے میں ہم نے حق رکھا ہے اس کا جو سوال کرے اور اس کا جو محروم ہے۔ محروم سوال نہیں کرتا، اور سوال کرنے والا فقیر وہ بولتا ہے، لکھتا ہے، کہتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی اچھی ایک مثال سے واضح کیا۔ وہ ہمیشہ سے ہی حکومت میں رہے، مدینہ منورہ کے گورنر رہے 10 سال تک، بہت بڑی چیز تھی۔ 10 سال انہوں نے مدینہ منورہ کو سنبھالے رکھا۔ تو ان کے زمانے میں سیلاب آ گیا تھا، اور سیلاب نے اتنا شدید سیلاب آیا کہ مسجد نبوی اس وقت ڈھلوان میں تھی۔ یہ تو مسجد نبوی کا فرش جو ہے کئی مرتبہ اٹھایا گیا ہے تب جا کر یہ اوپر آیا۔ اب دیکھیں آپ تو جنت البقیع جو ہے اس کا اور مسجد نبوی کے فرش میں تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا، یا برابر ہو گئے ہوں گے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں کھڑے ہوتے تھے تو ٹیلا دیکھتے تھے، یہ جنت البقیع جو ہے، تو یہاں کھڑے ہو کے وہ ٹیلا دیکھ رہے ہیں تو 12-15 فٹ اوپر ہو گئی۔ اس مسجد نبوی کی کئی مرتبہ بھرائی کی گئی ہے، فرش اور اونچا اور اونچا اور اونچا ہوتے ہوتے یہ ہو گیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے زمانے میں یہاں پہ سیلاب ہمیشہ نشیب، ادھر پانی جب آتا تھا تو مسجد نبوی متاثر ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ اتنا شدید سیلاب آیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب صبح گورنر تھے آئے تو وہ گھبرا گئے، بہت زیادہ شور، چیخ و پکار مچی ہوئی تھی کہ سیلاب نے قبریں کھول دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں نظر آ رہا ہے۔ تو لوگ اس پہ دھاڑیں مار مار کے رو رہے تھے۔ جلدی سے پھر انہوں نے کنٹرول کیا صورتحال کو، ان کا فلاں کو بلاؤ، درزی کو، اور اس کا فوراً سفید کپڑے سے چادریں تیار کرو اور اس کو کور کرو۔ تو 5 گوشہ بنا دیا تھا اسے، 4 نہیں کونے بنوائے، 5 بنوائے تھے۔ فرمایا 4 کونے نہ بنانا، کئی لوگ اس کو کعبہ نہ سمجھنے لگے۔ یہ خدا کے ساتھ ذہنی تعلق کی ایک اپروچ ہے۔ انہوں نے کہا 5 کونے بنانا، 5 کونے بنائے گئے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور پاؤں یہ کہاں ہے؟ یہ نہیں ہے ان کا پاؤں۔ پھر سالم بن عبداللہ بن عمر آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے، انہوں نے کہا یہ ہمارے دادا کا پاؤں ہے، اور میں بچپن میں یہاں کھیلا کرتا تھا ان کے پاؤں میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں انہوں نے دیکھا۔ خیر وہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے پورا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تو ہمیشہ ہی حکومت میں رہے، شہزادے تھے۔ ایک دن آئے تو گملہ خشک تھا، تو اپنے خادم سے کہا کہ پانی لاؤ اور اس پودے کو دو۔ پانی ڈالا گیا تو انہوں نے کہا تم نے پڑھا نہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور اللہ نے تمہارے مال میں حق رکھا ہے، ان کے مال میں، خرچ کرنے والوں کے مال میں، اس کا جو سوال کرے اور اس کا جو نعمت سے محروم ہے۔ تو فرمایا یہ سوال نہیں کر سکتا، یہ نعمت سے محروم ہے، پانی کی نعمت سے، پانی ڈالو، اللہ نے ہم پہ اس کا حق رکھا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے کہ جو اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس میں دوسروں کا حق کتنا ہے، محروم کا حق کتنا ہے، سائل کا حق کتنا ہے، میرا اپنا حق کتنا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم چیزوں کے متعلق یہ سمجھتے تھے کہ جو ضروریات زندگی ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز ہماری نہیں، یہ سب دوسروں کی چیزیں، بس ضروریات زندگی ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے یہ دوسروں کا مال ہے۔
یہی وجہ تھی کہ وہ ایمان جن چیزوں کا تقاضا کرتا تھا اس ایمان کی سطح کو برقرار رکھے ہوئے تھے. یہ باتیں ان میں تھیں. تو اس لیے ایمان کے تقاضے میں صحیح علم اور تقوی، یہ دونوں چیزیں. تقوی اختیار کرے، اپنے آپ کو بچائے مشکوک چیزوں سے، اور جو ایمان کا تقاضا ہے صحیح علم، اس کو حاصل کرنا ہے، اس پھر صحیح علم کو پھیلانا ہے. اور علم جب صحیح ہوتا ہے اور ایمان اخلاقیات پر اثر انداز ہوتے ہیں تو پھر علم کی تعمیل ہوتی ہے. علم اللہ کی ذات کا، اس کی صفات کا، تقدیر کا، خدا کے ناراض ہونے کا اور خدا کے راضی ہونے کا، خدا کے غصے کا اور خدا کی خوشی کا. یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے اخلاقیات میں اس بنیاد پر تبدیلی آنی چاہیے. بڑا فرق پڑ جاتا ہے. ایک مومن آدمی اس کا ایمان اور ایک کافر آدمی جس کا خدا پر ایمان نہ ہو، دونوں کے نتائج میں فرق پڑ جاتا ہے بہت بڑا. اس کے لیے سہارا نہیں ہوتا کافر کے لیے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ. اللہ نے فرمایا کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا، مولا ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا اسے کہ کس کا سہارا لے. یہ جاپان میں اور فلاں ملک میں اور فلاں میں یہ جو خودکشی اتنی ہوتی ہے، مسلمان دنیا میں اتنی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ کچھ بھی ہو جائے آخر پہ اسے ایک مجہول سا یہ تصور تو ہوتا ہے نا کہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ راضی تھا اس پہ، بس ایک تقدیر ہے، بس جو بھی کہتا ہے کچھ نہ کچھ سہارا تو ہے. انہیں وہ سہارا بھی نہیں، انہیں وہ سہارا بھی نہیں. مسلمان کو پھر بھی آخرت اللہ کے ساتھ تعلق تھام لیتا ہے، بڑے سے بڑے صدمے میں بھی تھام. اور اگر ایمان مضبوط ہو تو پھر تو کہنے ہی کیا، پھر وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیا کہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی السراء والضراء، ہمارے بندے جو خرچ کرتے ہیں تنگی کے حالات میں بھی، جتنی بھی تنگ دستی ہو کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں، اور کتنی تکلیف ہو پھر بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے جو مصیبت، تکلیف، پریشانی ہر حال میں میرے سامنے جھکنے والے ہیں، خوشی میں بھی اور اس میں بھی. کافر کے لیے یہ کہاں ہے؟ کافر آدمی اللہ پہ ایمان اور بھروسہ نہیں ہے، پھر وہ سود کے نظام کو جاری کرتا ہے، سود کو شروع کرتا ہے. ہم بحیثیت امت مجموعی اعتبار سے جن گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور بالکل امکان ہے اس کا کہ خدا اس کی پاداش میں ہمیں سزا دے، اور خدا پوچھے گا قیامت میں، ان میں سے ایک گناہ امارت کا نہ ہونا. کوئی امیر نہیں ہے کہیں بھی، بس آزاد بھیڑیں جنگل میں پھر رہی ہیں اور کوئی ان کا رکھوالا نہیں. اور اس امارت پہ اتنا شریعت نے زور دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مدینہ منورہ سے نہیں نکلے جب تک کہ اس پہ کوئی امیر مقرر نہیں کر دیا. ہر جگہ یہ آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا میرے بعد یہ امیر ہے، میرے بعد یہ امیر ہے. حتیٰ کہ ایک نابینا صحابی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر گئے مدینہ منورہ، فرمایا میں جا رہا ہوں اور میرے بعد ابن ام مکتوم جو ہیں یہ نابینا صحابی رضی اللہ عنہ، فرمایا ان سے ساری باتیں پوچھنا، کوئی بھی شہر میں واقعہ پیش آئے یہ ذمہ دار ہے. یہ امارت ہی تو ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو غزوہ تبوک جیسے غزوے میں، جسے خدا خود کہتا ہے ساعۃ العسرہ،
بڑی تنگی کا وہ زمانہ تھا، اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں امیر اپنی جگہ چھوڑ کے گئے۔ یہی وہ چیز تھی جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اتباع سنت کی بہت بڑی دلیل تھی کہ جب وہ بیت المقدس گئے ہیں تو مدینہ منورہ عمر علی رضی اللہ عنہ کو بنا کر گئے ہیں اپنی جگہ خلیفہ کہ تم میرے نائب رہو یہاں اور سنبھالو، میں جا رہا ہوں بیت المقدس۔ یہ جتنے خلافت کے جھگڑے ہیں نا، ان سب کو سوچنا چاہیے کہ اگر خلافت ہی مطلوب اور مقصود اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہدف تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے تھے، بغاوت کیوں نہیں کر دی تھی پیچھے؟ ہاشمی تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے تھے، لوگ ان سے محبت کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، سب چیزیں تھیں، بغاوت کر دیتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ زمانہ تو نہیں تھا، انہیں اطلاع پہنچتے پہنچتے بھی کچھ وقت تو لگتا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تشریف ہی نہیں لے گئے مدینہ منورہ جب تک کہ اپنا کوئی نائب مقرر نہیں کیا۔ یہ امارت ہے، امیر بنانا ہے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھاگے اور کہا آپ جا رہے ہیں جہاد پہ تبوک میں اور مجھے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں سوائے منافقوں کے اور کون رہ گیا ہے، مجھے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون، علی آپ میرے لیے ہارون کی طرح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے کوہ طور پہ اور پیچھے قوم پہ امارت دی اپنے بھائی ہارون کو، تو فرمایا تم میرے لیے ہارون کی طرح علیہ السلام۔ اس لیے جو بڑے لوگ تھے نا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اس امارت کا اتنا احساس تھا کہ جب وہ مالٹا جیل سے واپس آئے تو شدید بیمار تھے، تو ایک دن فرمایا کہ میں اٹھ نہیں سکتا، میری چارپائی کو لے چلو اور مسلمانوں کا کوئی امیر مقرر کرو، کسی اجتماع میں مجھے لے جاؤ اور میں لیٹے لیٹے ہی ان کی بیعت کر لوں گا۔ ہمارا مولانا ابوالکلام آزاد کا انتخاب ہوا تھا کہ مولانا امیر الہند ہوں گے، اور اس وقت کے جو مولوی تھے ان کی مولانا ابوالکلام آزاد سے ایک طرح کی وحشت، نفرت یا جو کچھ بھی کہیں، یا حسد یا کچھ بھی اسے نام اب دے لو، وہ لمحہ 1920 کے قریب پیش آیا۔ 100 سال گزر گئے اور امارت پھر بھی قائم نہ ہو۔ اتنا زیادہ، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جو شخص اپنے زمانے کے امام کی بیعت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کفر کی موت مرا۔ اتنی بڑی تنبیہ اسی لیے کی ہے۔ ڈاکٹر اسرار کہتے رہے، یہی ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ میری بیعت کرو، وہ بھی ایک طرح کی شرعی امارت کی بات تھی، اور لوگوں نے دبا کے مخالفت کی کہ یہ ایسے ہے، ایسے ہے، ایسے ہے، اور نہیں سمجھ سکے اس روح کو جو ڈاکٹر صاحب کے ہاں تھی، کہ وہ کہتے تھے کسی ایک نظم میں پرو لو اپنے آپ کو، کہیں جمع ہو جاؤ۔ مودودی صاحب کی آپ کتابیں جو بھی آدمی پڑھتا ہے وہ بین السطور یہی ہے سارا مضمون، کہ کہیں امامت قائم ہونی چاہیے اور لوگ اس کی سرکردگی میں اپنے امور کو انجام دیں، خدا کے دین کو نافذ کریں۔ یہ مجموعی اعتبار سے اس وقت پوری امت جو گناہ گار ہے، ایک یہ اور ایک سود کے خلاف نہ بات کریں، نہ بولیں، نہ لوگوں کو سمجھائیں، نہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ سود کے معاملات ہیں۔ اور عذاب خدا کا یہ ہے کہ سرمایہ داری اور جہالت جمع ہو گئی ہیں۔ جتنے سرمایہ دار ہیں یہ اکثر و بیشتر جاہل ہیں، میٹرک پاس نہیں ہیں۔ علم کا اگر کوئی آپ معیار مقرر کر لیں دنیا میں تو میٹرک پاس بھی نہیں ہے، اور کروڑوں پتی، اربوں پتی۔ اب دوسری طرف دیکھ لیں تو دین کو تو اس نے پڑھا ہی نہیں۔ اس کے لیے بہت بڑی نیکی کا کام یہ ہے
کہ مسجد کا چھت دلوا دے، اور بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ کسی بچی کی شادی کرا دے، بس اسے اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ تعلیم کو کیسے بدلنا ہے، معیشت کو کیسے بدلنا ہے، زکوٰۃ کے مصارف صحیح کیا ہیں، ان پیسوں سے کیا کیا کرنا ہے۔ اور اگر علم کا معیار اللہ کا خوف بنائے تو اللہ کا خوف اتنا سرمایہ جمع ہی کہاں ہونے دیتا ہے۔ خدا کا خوف تو بس یہ پھر اجازت دیتا ہے کہ ضروریات زندگی اور کچھ اس سے زائد، کہ کبھی بے روزگاری ہو گئی تو پھر کیا کروں گا، بجائے مانگنے کے کچھ سرمایہ ہو تو چلو وقت گزار لوں گا۔ خدا کا خوف اس سے زیادہ کہاں اجازت دیتا ہے۔ تو یہ جو امارت اور سرمایہ داری ہے نا، اس گناہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ غریب ہو گئے، اور علماء کا جو گناہ ہے اس کا نتیجہ یہ سب سے بڑا ہے کہ لوگ جاہل رہ گئے۔ اگر یہ پڑھتے پڑھاتے، اچھے مفتی حضرات جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، اللہ جانے کہاں سے اتنی پوری ایک رو پیدا ہوگی ہے مفتیوں کو، 12-15 تقاریر ہیں، ہر بس 16ویں تقریر 15ویں تقریر پھر وہی ہے جو پہلی تھی، وہی چیزیں، وہی باتیں، پھر اس میں نئے قصے، روزمرہ کے تجربات، کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو شعور میں ترقی پیدا کرے، عقل میں ترقی پیدا کرے۔ جیسے عوام جاہل، جیسے وہ، اور جھوٹے قصے سنے سنائے، کبھی جو تحقیق کی ہو کہ اس قصے کی کوئی اصل بھی ہے یا نہیں، کبھی جو تحقیق کر لی ہو کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ بچپن سے ہم واقعہ سنتے آئے کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دانت توڑ لیے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ ہمیشہ سنتے رہے، جب تحقیق کی یار اس واقعے کی اصل تو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کہاں شہید ہوئے تھے، کتنے ہوئے تھے، پھر ان دانتوں کا ہوا کیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وضو میں جو پانی ہوتا تھا اس کو بھی پیتے تھے، تو دندان مبارک کا ہوا کیا تھا۔ ساری تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اس میں تھوڑے سے بھر گئے تھے، بس یہ نہیں ہے کہ ٹوٹ گئے، کیونکہ اگر ٹوٹے ہوتے تو لا محالہ اس کا اثر قرات پہ ہوتا، اور قرات کے سارے ابواب میں کہیں نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات میں کوئی تبدیلی، فرق پیدا ہو گیا۔ دانت تو دانت ہیں، داڑھ جو بڑھاپے میں آخر ٹوٹ ہی جاتی ہیں، اس سے قرات میں فرق پڑ جاتا ہے۔ نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا، کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے۔ تو اویس کرنی رحمۃ اللہ، انہوں نے کہاں سے اس کو لے لیا تھا اور دانت توڑ دیے تھے اور پتھر لے لیا تھا اور یہ کر دیا، وہ سب جھوٹ، ایک سے ایک بڑا جھوٹ۔ اب وہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو کہا تھا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہ اویس مل جائیں تو ان سے دعا کرانا امت کے لیے، اللہ ان کی دعاؤں سے میری امت کے گناہ گاروں کو بخشے گا۔ اور اتنی بڑی تعداد میں کہ بنو کلب قبیلے کی بکریوں میں اتنے بال نہیں ہیں، بنو کلب کتے والے، انہوں نے اتنی بکریاں رکھی ہوئی تھیں کہ بکریوں کو حفاظت کے لیے، سنبھالنے کے لیے کتے رکھنے پڑے، اور اتنے کتے رکھنے پڑے کہ ان کے قبیلے کا نام ہی بنو کلب پڑ گیا کہ کتوں والا قبیلہ۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے لوگوں میں سے، لیکن واقعہ پیش ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی کتنی جھوٹی روایات، اللہ کا شکر ہے ہم تو پہلے ہی دن جان چھڑا لیتے ہیں کہ اصل ہی کوئی نہیں، کیونکہ اس پہ پھر جو اشکالات وارد ہوتے ہیں وہ زمانہ تھوڑا ہی ہے کہ مولوی صاحب نے جو کہہ دیا سن لیا، اور سورس آف نالج صرف مولوی صاحب کی تقریر ہے
اب تو گھر بعد میں پہنچتے ہیں، فون پہلے آ جاتا ہے کہ جی وہ جو حدیث سنائی تھی وہ تو فلاں جگہ یہ لکھا ہے اور فلاں جگہ یہ لکھا ہے، انٹرنیٹ پہ ڈال کے بچے نکال لیتے ہیں کہ یہ حدیث کہاں ہے۔ تو ہم اس چیز کا بوجھ سر پہ لیں ہی کیوں جو ہے ہی جھوٹ، اسے عقل سے ثابت کیوں کریں، وجہ ہے ہی جھوٹ۔ بہت چیزیں ایسی، تو مطالعہ نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ گہرائی نہیں ہے، پھر معاشی مسائل ہیں اور چیزیں ہیں۔ تو یہ جو جہالت ہے یہ علماء کا گناہ ہے۔ کیوں نہیں علم پہ زور دیتے؟ کیوں نہیں وہ صحیح اخلاقیات کی تعلیم؟ اللہ نے اسی لیے کہا لولا ینہاہم الربانیون عن قولہم الاثم واکلہم السحت۔ ان یہودیوں پہ اللہ نے لعنت کی کیونکہ ان کے مشائخ، ان کے پیر نہ گناہ کی بات پہ انہیں روکتے تھے، عن قولہم الاثم، جھوٹ بولنا، کسی کے دل دکھانے کی بات کرنا، نہ اس سے روکتے تھے، وَأَكْلَهُمُ السُّحْتَ، اور نہ انہیں حرام کھانے سے روکتے تھے۔ جہاں حرام کھانے سے روکنا اور جھوٹ بولنے پر نکیر کرنا یہ نہ رہے تو پھر خدا کی لعنت ان پہ پڑتی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ہمارے سیاستدانوں اور حکمرانوں میں سے کون جھوٹ بولتا ہے کسی کی ہمت کے جا کر کہہ دے کہ جناب والا آپ کے بیانات بہت مرتبہ خلاف واقع ہو جاتے ہیں، جھوٹ تو لفظ ہی نہ بولے، اتنا کہہ دے کہ حضرت آپ کے بیانات بسا اوقات حقائق کے خلاف ہوتے ہیں، تو اس سے بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ یہ ہے اس لیے کہ شکر کیا مولوی صاحب نے کہ ایوان صدر میں، پرائم منسٹر ہاؤس میں بلائے گئے، کہاں رسائی تھی؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے علماء کی کمزوریاں ہیں، اور سارا کام چلانا ہے اس پور لیول پہ آ کے جو پبلک کی سطح ہے اس سطح کے مطابق۔ بھئی آپ اس سطح پہ آئیں، لیکن ایسی چیز جس سے شعور کی بلندی پیدا ہو، جس سے سمجھنے کی بلندی پیدا ہو، جس سے علم کے ساتھ ذوق اور شوق بڑھے۔ اسی لیے ہم کئی مرتبہ ان بچوں کو مدرسے میں بھی کہتے ہیں کہ بیٹے ہر روز ایک نئی چیز سیکھو، ہر روز، اور رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ خود کرو کہ آج میں نے نئی چیز کیا سیکھی۔ اگر کوئی چیز نہیں سیکھی تو ذرا سی دیر کے لیے اپنے سرہانے ڈکشنری رکھو، ایک انگلش کی، فارسی کی، عربی کی کوئی، اور ایک لفظ یاد کر کے سو جاؤ، بس ایک لفظ میں اضافہ ہونا چاہیے۔ آج کوئی چیز سیکھی، نہیں سیکھی، اچھا ایک لفظ آپ یاد کیجئے، ایک چھوٹی سی ترکیب ہے۔ اس طرح کی 20 چیزیں کہ ایک حرف ہے اسے یاد کر کے سونا ہے، ایک لفظ ہے اسے سیکھنا ہے۔ تو اس لیے یہ جو مجموعی اعتبار سے حالات میں زوال اور یہ چیزیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ علم صحیح نہیں ہے اور ایمان اخلاقیات کو استوار نہیں کر رہا۔ اخلاقیات وہ بن رہی ہیں جو حقیقت میں اخلاقیات نہیں ہیں، اخلاق نہیں ہے، نفاق ہے۔ اور یہ نفاق اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ بدترین فارم کسی کی لے لینا برائی کی تو اس سے بھی بدتر ہے کہ اللہ سے غفلت کا نتیجہ ہے اور خدا سے بے وفائی کا نتیجہ ہے۔ اللہ سے بے وفائی، اللہ سے محبت کا نہ ہونا اور غفلت۔ بظاہر کوئی گرفت بھی نہیں کر سکتا، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ سے غافل ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا یہ گناہ ہے، اسے خود بھی نہیں سمجھ آتی بسا اوقات کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں۔ بہت بڑا گناہ عدم استحضار ہے، اللہ کے سامنے نہ ہونا ہے۔ اللہ نظر سے غائب ہو، دل سے نہیں۔ دل اللہ کے ساتھ ایسا ہو کہ ہر وقت خدا ہے اور میں ہوں، اللہ ہے اور میں اس کے سامنے یہ چیز، یہ بات
یہ عدم استحضار جو ہے نا کہ خدا کی ہستی کا غفلت میں سارا وقت گزر جائے، کبھی یاد ہی نہ آیا ہو دل کو کہ خدا بھی ہے، یہ غفلت بظاہر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ گناہ کر رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، اور اس غفلت کی حد اور حال یہ ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ عرفات میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار کچھ مانگنے کو رہا ہی نہیں، کیا کریں؟ نماز پڑھنے کے بعد خیال آتا ہے کہ 4 سنتیں پڑھی ہیں یا فرض پڑھیں، پتہ نہیں، یاد ہی نہیں رہا، اب کیا کریں؟ یہ سب خدا سے غفلت کا ہے، اور خدا سے غفلت گناہ میں خدا کے حکم کو توڑتا ہے، اور غفلت میں خود خدا کو ہی ختم کر دیتا ہے اپنے ذوم میں۔ اس لیے ان حالتوں پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق بخشے۔